جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن حضور نے فرمایا مجھ پہ درود زیادہ پڑھا کرو، وہ درود مجھے پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بلکہ دنیا کی کسی مخلوق کے علم غیب نہیں ہوتا ماں سوائے خدا کے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو کسی غیر کو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر 15 عورتیں بیٹھی ہوں اور ہر عورت 2 پارے پڑھ کے قرآن ختم کرے اور میت کو ثواب بخشے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوتا، لیکن باقی ائمہ سب قائل ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ ہے وہ جدے میں ہوتا ہے، اگر وہ صرف حرم میں آ کے تراویح پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، طواف نہیں کرتا، کوئی بات، طواف نفلی عبادت ہے۔ اور ویسے یاد رکھیں کہ طواف نفل ہے اور تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ مرد عورت کے لیے رفع یدین کرنا حنفی مسلک میں تو ضروری نہیں ہے، البتہ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک ضروری ہے۔ عورتیں حرم شریف میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی منع نہیں۔ جب فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، فرض عین پڑھ سکتی ہیں، تو فرض کفایہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ مسئلہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے میرے بزرگوں کہ عورتوں کو جنازے کے لیے آنا جو ہے وہ منع ہے، کہ گھر سے یا ہوٹل سے صرف جنازہ پڑھنے آئے ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھنے آئی ہے، مسجد میں بیٹھی ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا، وہ پڑھ سکتی ہے۔ نماز تراویح جو ہے یاد رکھیں کہ جمہور ائمہ کے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بھی حرمین الشریفین میں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ بعض مساجد میں 8 رکعت بھی ہوتی ہیں، ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اصل بات جو ہے، راجح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے، جتنی زیادہ کرو گے اتنا، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جو 8 رکعت پڑھیں گے 8 لاکھ کا ثواب ملے گا، جو 20 رکعت پڑھیں گے ان کو 20 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ تو آپ اپنا ثواب گھٹانا چاہتے ہیں، مرضی ہے آپ کی، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض روایات میں 8 بھی ہیں، وہاں 12 بھی ہیں، 20 بھی ہیں۔ اب جس آدمی نے 20 رکعت پڑھی ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، جس آدمی نے 8 پڑھی تو 12 والی حدیث کہاں گئی اور 20 والی حدیث کہاں گئی؟ پھر حضرت عمر کا اجتہاد اور اجماع صحابہ کہاں گیا؟ اس لیے ان بحثوں میں نہ پڑھا کرو، کوشش کیا کرو کہ 20 تراویح بھی پڑھو، پھر رات کو 8 رکعت تہجد بھی پڑھو۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی جاگنے کے لیے۔ وتر کے آخری رکعت میں اپنی مقامی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت ہے اور وہ احناف کے نزدیک واجب ہے، اور دعائے قنوت وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔
اور دو حدیثوں میں ہے، ایک میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت اور ایک میں اللہم نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، دونوں کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ حادثے میں میرے 2 دانت 3 دانت ٹوٹ گئے، وہ کالے ہو گئے تھے، اس کو اب سفید بادہ بھروا دیا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے سونے کا خول بھی چڑھاؤ دانت پر تو وہ بھی جائز ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، لیکن سونا دانت پہ چڑھانا جائز ہے، کیونکہ سونا ایک ایسی دانت ہے جس میں بدبو نہیں ہوتی، باقی ہر دانت میں بدبو ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھنا، پھر نماز اشراق پڑھنا، ناشتہ وغیرہ بنا کے نہیں، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اگر آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے اگر وہیں بیٹھی رہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ اچھا باقی چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، مہربانی کرو، کچھ نہ کرو، کیا کوئی جن ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دیکھو نا، پاکستان اور ہندوستان میں تو فجر کی نماز آخر وقت میں ہوتی ہے، تو نماز سے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد سورج اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ بہرحال حکم یہی ہے کہ وہیں بیٹھے رہو اور دنیا کا کوئی کام بھی نہ کرو، دنیاوی بات بھی نہ کرو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اور جب سورج نکلے نہیں، نکل کے اوپر چلا جائے، جیسے یہاں گھڑی میں لکھا ہوا ہے شروع، یہ نکلنے کا وقت ہے، اس ٹائم سے کم 15 منٹ بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے، اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی پیغمبر کا واسطہ دینا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ میرے پاس مال دولت ہے لیکن ابھی تک میری شادی کا کوئی رشتہ نہیں آیا۔ رشتہ خود تو نہیں آتا نا حضرت، آپ تلاش کریں نا، شادی آپ نے کرنی ہے، لوگ آپ کو آگے ڈھونڈیں کیوں؟ آپ جائیں جن کے گھروں میں بچیاں ہوں، جا کے رابطہ کریں اور سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روز دعا کیا کریں۔ یہ سارے کام اگر وظیفوں سے چلنے ہیں نا تو پھر تو شادی کر کے بھی وظیفے پڑھتے رہو، اولاد ہو جائے گی۔ سارے ہم ایک ہمارے سرائے کی بزرگ ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحم کرے، بڑا اللہ والا آدمی، بہت اللہ والے آدمی۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا، یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں یا تسبیح یا نوافل تھی، 24 گھنٹے لگ۔ ایک آدمی آیا جی مجھے اولاد نہیں ہوتی، تعویذ دے دیں۔ فرمایا ابا تعویذ تو میں ڈیسا پر گوڑی تو تو مرے سے نا، چھڑا تعویذ نال اولاد نہیں تھی دی۔ بڑے ہنسے، انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا جھوٹ بولا۔ میں نے کہا جھوٹ تو نہیں بولا، اس نے تعویذ مانگا تھا، اگلا مسئلہ تو نہیں پوچھا اس نے۔ کہتے ہیں تو شریعت میں ہے کہ مسئلے سے زیادہ بتا دو تو جائز ہے، کم نہ بتاؤ۔